قد مننا علی موسیٰ و ہارون، اسی طرح ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر بھی علیہم السلام، ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم، اور ان کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ فرعون جس طرح ظلم کرتا تھا ان کے اوپر، اس سے بچایا انہیں۔ ونصرناہم، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ فکانوا ہم الغالبین، وہی غالب ہونے والے ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ وآتیناہم الکتاب المستبین، اور ان کو ہم نے کتاب دی واضح، بالکل صاف سیدھی کتاب دی۔ وہدیناہم الصراط المستقیم، اور دونوں کو ہم نے چلایا سیدھی رستے کے اوپر، صراط مستقیم پر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان دونوں کے اوپر بعد والوں کے حوالے سے یہ رکھا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، اس لیے وہ جو علیہم السلام۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، محسنین کو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اصل میں یہ احسان ایمان ہی کا آخری درجہ ہو گیا نا، جہاں اللہ کے لیے ایسے عمل کیا جائے کہ گویا اللہ سامنے ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح جو الیاس تھے وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ یہ بالبک ایک کوئی جو ہے نا وہ تھا بت، جس کی طرف جو ایک شہر تھا بالبک، جہاں بال ایک بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، خدا مانا جاتا تھا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو، أَتَدْعُونَ بَالًا، کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جو سب سے بہتر بنانے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، یعنی وہ جسے چھوڑتے ہو اللہ ہے، ربکم جو تمہارا بھی رب ہے، وَرَبَّ آبائکم الأولین، جو تم سے پہلے جو آبا گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، اس قوم نے بھی جھٹلا دیا حضرت الیاس کو۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو وہ بھی جب آخرت میں آئیں گے تو گرفتار ہو کے آئیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے، اللہ کے وہ بندے کے جو چنے ہوئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور حضرت الیاس کے بارے میں بھی بعد والوں پر ہم نے یہ لازم کر دیا کہ سلام علی الیاسین، ان کا دوسرا نام الیاسین ہے کہ الیاسین کے اوپر سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ان کو بھی اور ان کے سارے گھر والوں کو بھی ہم نے نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی، یعنی ان کی بیوی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، جو بعد پیچھے رہ گئے ان سب کو ہم نے غرق کر، ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم مشرکین مکے والے، تم ان پر سے گزرتے ہو صبح کے اوقات میں، یعنی جب تم شام جاتے ہوئے عام طور پہ وہاں جو تمہارا جو باری منزل ہوتی ہے صبح کی ہوتی ہے، وباللیل، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کے وقت وہاں سے تمہارا گزر ہوتا ہے۔ افلا تاکرون، تو سوچتے نہیں، وہاں رسول آئے تو ان کا یہ انجام ہوا، تمہارے پاس رسول آئے تو نہیں مانو گے تو کیا انجام ہوگا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں۔ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ وہاں سے نکل کر جس بستی کی طرف اللہ نے بھیجا تھا، جہاں معمور کیا تھا، وہاں سے نکل کر ایک بھری ہوئی کشتی پہ جا کے سوار ہو گئے۔ اللہ سے ناراض ہو کے نہیں گئے تھے، قوم سے ناراض ہو کے، مایوس ہو کے، اللہ کی اجازت ملنے سے پہلے چلے گئے تھے۔ فیصلہ ہو گیا تھا عذاب کا، لیکن عذاب آنے سے پہلے نبی کو، چونکہ وہاں کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کی، تو وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ تو حضرت جو یونس علیہ السلام تھے، اللہ کا حکم آنے سے پہلے قوم سے مایوس ہو کر غصے میں ان قوم پر غصہ کھا کے نکل گئے۔ فَسَاهَمَا، جب کشتی پہ سوار ہوئے کشتی ڈولنا شروع ہو گئی۔ تو اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو لوگوں نے کہا کہ جی کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آ گیا ہے، کشتی اس لیے ڈول رہی ہے۔ پھر انہوں نے ڈالا کورا، ایک دفعہ ڈالا تو حضرت یونس کے نام، پھر ڈالا تو انہی کے نام، پھر ڈالا تو بار بار نکلا۔ وہ سمجھ گئے جو ہے نا اتوں کم پہ گیا، تو پھر انہوں نے دیر نہیں لگائی، خود ہی چھلانگ لگا دی۔ فَسَاهَمَا، تو انہوں نے کورا ڈالا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْخَزِينَ، تو وہی خطاوار نکلے، اور جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو اسے لقمہ کر بنا لیا ایک مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، جبکہ وہ الزام کھائے ہوئے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ تسبیح نہ کرتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہی ان کی گویا قبر بن گئی ہوتی۔ فَنَبَذْنَاهُ، تو ہم نے اسے ایک پھینک دیا، ڈال دیا کہہ دیجیے، یا مچھلی کے نے انہیں اگل دیا۔ اللہ ویسے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے،
گویا مچھلی کو ہم نے حکم دیا کیا تو مچھلی نے، لیکن وہ ہماری طرف اس کی نسبت ہو گئی، اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ ہم نے اسے ڈال دیا بالآراء، ایک چٹیل جگہ پر، یعنی ساحل ہوگا کوئی ظاہرہ سمندر کا۔ ابوالکلام آزاد کا خیال یہ ہے کہ جی یہ عراق کے علاقے میں یہ ہوا، کوئی دریائے فرات میں ہوا اور وہاں سے وہ آ گئے سمندر میں، بحیرہ عرب میں، اور مچھلی لے کے آ گئی اور مکران کے ساحل کے اوپر آ کے انہیں جو ہے اگل دیا۔ وہ ایک وجہ آگے آ رہی ہے جس وجہ سے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے۔ تو اس کو چٹیل میدان میں لا کے ڈال دیا، وہ ہوا سقیم، جب کہ وہ بیمار تھا۔ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں جو بھی ان کی جلد جو ہے کمزور پڑ گئی ہوگی، کیونکہ نظام نے تو اپنا کام شروع کر دیا ہوگا، تو اس لیے وہ گویا وہ ان کی جلد بہت نازک ہوئی تھی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، تو ہم نے اگا دیا اس کے اوپر شجرتاً، ایک درخت، مِن یقطین، جو بیل نما درخت تھا وہ اگا دیا۔ اس کے عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کدو کی بیل کی طرح کا تھا، لیکن یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مکران کے ساحل میں پر ایسی کدو کی بیلوں کی طرح کی بیلیں ہوتی ہیں کہ جس پہ مکھی نہیں آتی۔ اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی ان کی جلد کی کیفیت تھی، اگر اس پہ مکھی بیٹھ گئی ہوتی تو وہ جو ہے نا وہ جلد خراب ہونا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا تاکہ ان کے جلد کے اوپر کوئی مکھی نہ بیٹھے، کوئی اس سے مزید جو ہے نا وہ بیماری بڑھے نہ۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر جب وہ ٹھیک ہوئے تو ہم نے ان کو بھیج دیا اس بستی کی طرف جو 1,00,000 آدمیوں پر مشتمل تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ یعنی یہ لوگ تھے، جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، انہیں رہنا چاہیے تھا، وہاں رکتے تو وہ قوم ساری عذاب کا شکار ہوتی، لیکن جب وہ وہاں سے نکل گئے تو گویا اللہ تعالیٰ جو اتمام حجت کرتے ہیں اس میں ایک آنچ کی کمی رہ گئی۔ تو یونس علیہ السلام تو چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، قوم نے توبہ کی جو ہے نا وہ چیخ و پکار شروع کی، سب اکٹھے ہو گئے، مال مویشی بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے، میدان میں جمع ہو کے جب آثار دیکھے عذاب کے کہ وہ تو یونس سچ کہتا تھا، یہ انہیں لگا ہے، تو اللہ سے فریادیں کی، اللہ میں بچا لے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہم پڑھائیں کسی کو عذاب دیکھنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے۔ وجہ کیا ہوئی کہ یونس علیہ السلام پہلے چلے گئے تھے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ جن کے ذمے پہنچانا ہوتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر پہنچنے میں ذرا کسر رہ جائے، قوم پر عذاب نہیں آیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، بہرحال ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب وہ یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، وہ انہیں مل نہیں رہے، بالآخر جو ہے نا وہ قوم میں پہنچ گئے ٹھیک ہو کے، تندرست ہو کے۔ فآمنوا، تو وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، تو ایک وقت تک کے لیے ہم نے انہیں دنیا کے فائدے اٹھانے کا موقع دے دیا، آیا وہ عذاب ٹل گیا۔ فاستفتہم، اب آپ ان سے پوچھیں، یہ تو ساری باتیں ہم نے سنا دی نا، ان سے پوچھیں، الی ربک البنات ولہم البنون، کیا تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی خود سوچو، تم نے یہ جو بنایا ہے ڈھکوسلا، تمہیں اپنے لیے بیٹے پسند نہیں ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ بلند و بالا رب ہے اس کو تم نے الاٹ بھی کہ تم سے تو عیسائی اچھے ہیں، چلیں بیٹا دیا ہے، تم نے دی بھی تو بیٹیاں کم بخت ہو، تمہارے لیے بیٹیاں ہوں، بیٹے تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، بھلا جب ہم نے فرشتوں کو بنایا مادہ، وہم شاہدون، کیا یہ وہاں موجود تھے؟ یعنی یہ انہوں نے کدھر فرشتوں کی جنس کیسے معلوم کر لی کہ وہ بیٹیاں ہی ہیں ساری؟ فرشتے جنس سے بالاتر ہیں، وہ یہ تقسیم ان میں نر مادہ کی نہیں ہے، وہ ان کی علیحدہ ہی جو شان ہے بنانے کی، لیکن یہ بھی ایک گستاخی کی بات ہے کہ تم نے ان کی جنس بیان کر رہے ہو جبکہ وہ ہے نہیں۔ الا انہم من افکہم لیقولون، سن رکھو یہ اپنے اس جھوٹ پر یہ باتیں بنا رہے ہیں، ولد اللہ کہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے ہیں، اصطفى البنات علی البنین۔ اتنی بات تو سوچو، وہ بیٹوں پر بیٹیاں کیوں پسند کرے گا؟ یہ ان کی بات ان کی طرف ان کے تصور کے مطابق لوٹائی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیٹے اختیار کرتا ہے، نہ وہ بیٹے اختیار کرتا ہے، نہ اس کی اولاد ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد ہے۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، سوچتے نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ اگر سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، ایک اور انہوں نے کام کیا کہ اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان انہوں نے کوئی نسبت قائم کر دی، یعنی جنوں کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا سسرالی بنا دیا۔
वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून, जिन्नों को पता है कि वो गिरफ़्तार होके आएंगे, जो शायातीन जिन हैं वो पकड़े जाएंगे। सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून, अल्लाह पाक है, बुलंद है जो ये वस्फ़ बयान कर रहे हैं। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय जिन्नों में से जो वो बंदे हैं जो अल्लाह के चुनीदा, बाकी पकड़े जाएंगे। फ़इन्नकुम वमा ताबुदून, तो तुम भी और जिनको तुम पूछते हो वो भी, मान तुम अलैहि बिफ़ातिनीन, सारा प्रोपेगेंडा करके, सारी साजिशें करके, सारी कहानियाँ गढ़ के, सारे काउंटर नैरेटिव बना के, बयानिए घड़ के अल्लाह से तुम किसी को छीन नहीं सकते। कि जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहे उसे तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से गुमराह नहीं कर सकते। इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, उसी को तुम्हारी बातें अच्छी लगेंगी जिसने दोज़ख में दाखिल होना है। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम, अब ये फरिश्तों की बात आ गई है। फरिश्ते कह रहे हैं हम में से कोई भी नहीं है मगर उसे अपनी हद मालूम है। फरिश्तों के लिए जो हुदूद मुकर्रर हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ दर्जों के फरिश्ते हैं, सबको अपना अपनी हुदूद का पता है। वइन्ना लनहनु साफ़ून, और बेशक सफ़ें बांधने वाले हम ही हैं। ये सूरह मुबारक के शुरू में आया था, वस्साफ़ात सफ़ा, वो जो सफ़ें बांधने वाले हैं वो हम ही हैं, यानी अल्लाह का हुक्म सुनने के लिए। वइन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, और बेशक हम भी तस्बीह करने वाले हैं। वइन कानू लयक़ूलून, ये तो कहा, अब यहाँ से जो है ना वो मुशरिकीन की बात शुरू हो रही है। वइन कानू लयक़ूलून, ये तो कहा करते थे, लौ अन्ना इंदना ज़िक्रन मिनल अव्वलीन, जैसे पहले लोगों के पास किताब आई है, तौरात आई है, इंजील आई है, ऐसे हमारे पास अगर कोई ज़िक्र होता, कोई अवाल होता, कोई अल्लाह की तरफ से कलाम आता, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, तो हम अल्लाह के मुखलस बंदे होते, हम फ़ौरन अल्लाह की बात को मानते। फ़कफ़रू बिही, अब जब आ गई किताब इन्होंने कुफर किया। फ़सौफ़ यालमून, जल्द इन्हें मालूम हो जाएगा। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, और जो हमने अपने रसूल जो भेजे हैं, अपने बंदों में से जिनको रसूल बना के भेजा है, उनके बारे में ये बात हमारी वहाँ से पहले से तयशुदा है। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि वो मदद दिए जाएंगे, वो कत्ल नहीं किए जा सकते, उनको हराया नहीं जा सकता, वो गालिब रहेंगे। अगली सूरत, एक सूरत छोड़ के आगे सूरह मोमिन में पढ़ेंगे, इन्ला ननसुर रुसुलना, बेशक हम मदद करेंगे उनकी जिनको हमने रसूल बना के भेजा है। और वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों की भी मदद करेंगे फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। वइन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, जो हमारी पार्टी होगी हिज़्बुल्लाह, वही गालिब आएंगे। फ़तवल्ला अन्हुम हत्ता हिन, ए नबी ने छोड़ दीजिए एक वक्त तक के लिए। व अबसिरहुम फसौफ़ युबसिरून, और इन्हें देखते रहिए, ये भी देख लेंगे। अफ़बि अज़ाबिना यस्ताजिलून, ये हमारे अज़ाब की जल्दी मचाते हैं। फ़इज़ा नज़ला बिसाख़तिहिम, तो जब वो हमारा अज़ाब इनके सहन में उतरेगा, फ़साअ सबाक़ुल मुनज़रीन, तो जिनको ख़बरदार कर दिया गया है उनकी सुबह कितनी बुरी होगी। जब अज़ाब इन पर उतरेगा वो सुबह कितनी बुरी होगी। व तवल्ला अन्हुम हत्ता हिन, तो छोड़ें इन्हें एक वक्त तक। वापसिर व सौफ़ा युबसिरून, और देखते रहें, ये भी देख लेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, पाक है आपका रब जो इज़्ज़त वाला, गलबे वाला, छाया हुआ रब है उन बातों से जो ये बयान करते हैं। उसकी बेटियां हैं तो उसके बेटे हैं, तो उसमें ये है, तो उसमें उससे बहुत बुलंद बाला है। वस्सलामुन अलल मुरसलीन, तमाम रसूलों के ऊपर सलामती है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और शुक्र और तारीफ़ है उस अल्लाह की जो सारे जहानों का पालनहार है, रब है, सारे का मालिक और मुख्तार है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। 8 रकअतें पढ़ेंगे। मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। स्वाद वल कुरान ज़ी ज़िक्र, स्वाद हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है, और कसम खाई गई है कुरान की, कसम है कुरान की जो ज़िक्र से भरा हुआ है, याद दहानी वाले कुरान की कसम है। बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिकाक, लेकिन वो लोग के जिन्होंने कुफ़र किया वो अपनी ज़िद पर और अपनी गुरूर पर अड़े हुए हैं। यानी जो भी उन्हें तकब्बुर है, जो इज़्ज़त अपनी समझते हैं, नाक ऊंची है उनकी, और शिकाक ज़िद और हरदर्मी है, उसकी वजह से बात को मान नहीं रहे। वगरना यह कि कुरान मजीद की बात एक साबित शुदा बात है, हकीकत है। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, इनसे पहले हमने कितनी जमातें हैं जिनको हलाक कर डाला। फ़नादाओ, तो जब उन पर वो अज़ाब आया तो पुकारने लगे। वला तहीना मनास, और अब पुकारने की वजह से कोई खुलासी या कोई जान छुटकारा अब मुमकिन नहीं रहा था। वाजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम,
اور یہ بات ان کے لیے بہت تعجب خیز ہوئی، حیرت کا باعث ہوئی کہ ایک خبردار کرنے والا ان میں آیا جو انہی میں سے ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کوئی فرشتہ آنا چاہیے، ہم ہی میں سے کوئی انسان کیوں آ گیا؟ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں نے یہ کہا کہ یہ ہے ساحر، جادوگر، اور کذاب کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے۔ آپ ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی ہے، شرک کبھی نہیں کیا، ساری زندگی نہیں کیا، اس کے باوجود اس معاشرے نے آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے بعد وہی معاشرہ جو الصادق الامین کہہ رہا ہے یا مانتا ہے، وہ اب کذاب کہنے پہ مجبور ہو گیا؟ بتوں سے روکنا، گویا یہ سمجھ لیجئے یہ سیکولرزم کوئی نئی بات نہیں ہے، تم اپنے دین پہ عمل کرتے رہو، ہمارے دین پہ نہیں چلتے، بے شک نہ چلو، ہم اس کے باوجود آپ کی جو بھی مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، آپ الصادق ہیں، آپ الامین ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمیں ہماری بتوں کی پوجا سے روکیں گے، منع کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ ہم بھی جوابی جو ہے نا، جو بھی ہم سے بن پڑا کریں گے، جھوٹ گڑیں گے اور آپ کو جھوٹا کہیں گے، بلکہ کذاب جو انتہائی جھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا ہم اپنے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا لیں؟ مطلب یہ کہ ان سب کو چھوڑ دیں، بس ایک کے ہو جائیں۔ یہ ہم نے جو پورا بازار سجایا ہوا ہے معبودوں کا، وہ اس کو بس ایک معبود سے بدل دیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب شے ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات کوئی ماننے والی نہیں ہے۔ وانطلق الملأ منہم، ان میں سے جو سردار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کے کمانڈر جو تھے، وہ چل کھڑے ہوئے، انمشو، کہ چلو، واسبروا علی آلہتکم، اور جو ہمارے معبود ہیں، تمہارے معبود ہیں، ان کے اوپر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ یعنی یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت زور لگا رہے ہیں۔ اگر ہم مضبوطی سے اپنے آلہہ پر جمے نہ رہے تو یہ ہمیں اپنے معبودوں سے بھٹکا دیں گے۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ جو ان کی بات ہے، ان کے پیچھے کوئی بات چھپی ہوئی ہے، کوئی ان کی ایمبیشنز ہیں۔ یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے اس کے پیچھے اگر کوئی نہ کوئی فائدہ نہ ہو تو بندہ اتنا زور نہیں لگاتا۔ تو گویا یہ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اپنی لیڈری چمکانے کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے، انہوں نے کوئی ٹھانی ہوئی ہے جہاں تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، اس طرح کی باتیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی تمام معبود ختم کرو، بس ایک الہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے اپنے پچھلے دین میں، اپنے لوگوں میں، ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہیں خواب بھی آتے تھے اور واقعی آتے تھے۔ آخر یہ جو آب زمزم کا جو چشمہ ہے، یہ خواب میں ہی نظر آیا نا ان کے بزرگوں کو کہ جی ان کے آباء و اجداد میں سے، کہ وہاں فلانا نقشہ اس کا فلانی جگہ پہ ہے، وہاں پہ کھودو نکل آئے گا۔ تو وہ تو بڑے روحانی پیشوا تھے، ان میں تو ہم نے اس طرح کی باتیں نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ نہیں ہے جو باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے مگر یہ بنائی ہوئی باتیں، انہوں نے خود بنا لی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ باتیں نہیں آئی ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، اب یہ زیادہ توہین آمیز انداز ہے، کیا ذکر ان پر اترے گا ہمارے درمیان؟ یعنی اصل میں عزت والے ہم ہیں، سردار ہم ہیں، بزرگی ہمیں حاصل ہے، قوم ہمیں لیڈر مانتی ہے، ہمیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اگر فرض کرے اتارنا ہی ہوتا تو فرشتے کو بھیجتا، لیکن اگر کسی انسان پر بھی اتارنا ہوتا تو ہم پر اترتا، جن کو اللہ نے سرداری دی ہے، جنہیں مال و دولت دیا ہے، بیٹے دیے ہیں، ہم پر اترنا چاہیے، ان پر اترے گا؟ یتیم ہے جو، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ میری ذکر کے حوالے سے، میری یاد کے حوالے سے، میرے جو ہے نا معرفت کے حوالے سے انہیں شک ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، لیکن انہیں سمجھ تب آئے گی جب عذاب کو دیکھیں گے، دنیا میں عذاب آئے یا آخرت کا عذاب، پھر انہیں پتہ لگے گا یہ اس دعوت کے اندر ان کے لیے کتنا خیر تھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا تیری رحمت، تیرے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یعنی یہ سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق یہ قرآن مجید عطا کیا ہے، تو اس رحمت کے خزانوں کے یہ مالک ہیں، العزیز الوہاب، وہ جو تیرا رب زبردست بھی ہے اور عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانوں کے یہ مالک ہیں۔ ام لہم ملک فی السماوات والارض وما بینہما، یا آسمانوں اور زمین اور جو ان کے مابین ہے وہ ان کی بادشاہی ہے۔ اس کا مطلب بادشاہی ہر جگہ اللہ کی ہوتی ہے، اختیار اللہ کا ہے، حکم اس کا چلتا ہے، ان کا تو کوئی نہیں، کہیں حکم نہیں چلتا۔ فَلْيَرْتَقُلْ فِي الْأَسْبَابِ، اگر کچھ ہے تو چڑھ جائیں آسمان کے اوپر، سیڑھی لگائیں، چڑھیں آسمان پر۔ اور مطلب کیا ہے چڑھنے کا؟ یہ جو سلسلہ ہے نا رحمت کا، یعنی قرآن مجید کے نزول کا، روک لیں۔
اگر ان کے بس میں ہے، اتنے ہی طاقتور ہیں، تو فرشتوں کو روک دینا جو وہی لے کے آ رہے ہیں، نہ آنے دیں۔ جندن، یہ ایک لشکر ہے، جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ لشکر ہے ان لشکروں میں سے جو شکست خوردہ ہوئے، پہلے جیسے فرعون اور یہ مختلف لشکر جو ہلاک ہوئے، انہی لشکروں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کون سے لشکر؟ جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، وعاد اور عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد، اور وہ فرعون جو بہت طاقتور تھا، میخوں والا، یعنی اس کے خیمے، ان کے کھونٹے ہی اتنے ہوتے تھے، تو بہت بڑی فوج کا جو مالک تھا۔ وثمود و قوم لوط، سمود اور لوط کی قوم نے، واصحاب الایکہ، اور بن والے شعیب علیہ السلام کی قوم، اولئک الاحزاب، یہ جو لوگ ہیں جو ان کا انجام ہوا وہی انجام اب ان کا بھی ہوگا۔ ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، فحق کا عقاب، تو جو سزا کا حقدار ٹھہرا، جو ہمارا عذاب کی دفعہ ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہو گئی۔ وما ينظر هؤلاء، اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی نہیں دیکھ رہے، الا صیحۃ واحدہ، مگر اسی طرح کی ایک تیز آواز دیکھ رہے ہیں، یعنی جو ان کو بالکل سلا دے، ہلاک کر دے۔ ما لها من فواق، وہ دم نہیں لے گی، یعنی ایک دفعہ جب وہ آواز شروع ہوگی، جب تک یہ مریں گے نہیں وہ بند نہیں ہوگی، چلتی چلی جائے گی، سب کو مار کر چھوڑے گی۔ وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے ایک اور گستاخی کی، کہنے لگے ہمارے رب، حساب تو بہت بعد میں ہوگا، ہماری چٹھی ہمیں ابھی دے دو، چٹھی مطلب ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں ابھی پکڑا دو، ابھی ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ یہ گستاخیاں ہیں نا، یہ ساحر کہنا، کذاب کہنا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ بھی دے دو، اے نبی اس پر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ہمارے جو بندے داؤد گزرے ہیں علیہ السلام، ان کو یاد کیجئے، یعنی ان کا تذکرہ دیکھیے۔ ذل عید، جو بہت طاقت والے تھے، انہو اواب، اور وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی دنیا کی طاقت ہم نے انہیں بڑی دی تھی لیکن وہ اللہ ہی کی طرف رجوع رہنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے ان کے ساتھ پہاڑ مسخر کر دیے تھے، یسبحنا، جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، صبح و شام، والطیر مخشورہ، اور اسی طرح پرندے بھی جمع کیے ہوئے، کل لہ اواب، یہ سب اس کے لیے جو ہے رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ان کی بادشاہی کو ہم نے بڑی طاقت دی تھی، قوت، زور آور سلطنت تھی، اور ان کو ہم نے دانش اور تدبیر اور حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ جلیبی بناتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کیا کہنا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہوتے ہیں وہ بھی ایسا گھما پھرا کے کہتے ہیں کہ ککھ پتہ نہیں لگتا۔ تو لیکن یہ کہ کچھ لوگ اب بہت دو ٹوک واضح فیصلہ کن بات کر سکتے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے فیصلہ کن بات کرنے کی بھی صلاحیت دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور اے نبی کیا جھگڑنے والوں کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ یعنی داؤد علیہ السلام ہی کے دربار میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی خبر آپ کو ملی، یعنی وہ خبر ہم آپ کو سنانے لگے۔ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھلان کر اس حجرے میں چلے گئے تھے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی اپنی عبادت کے لیے، ظاہر ہے وہ وہاں پہ مداخلت کوئی بھی نہیں کرتا، دربار ہے، وہ جب لگے گا تو لوگ اپنا مقدمہ پیش کریں گے، لیکن جب عبادت کا وقت ہے تو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، باہر پیرا ہوگا۔ لیکن یہ کوئی ایسے لوگ تھے کہ جو دیوار پھلان کر اس عبادت خانے میں گھس گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اس دخلوا علی داؤد، جب وہ حضرت داؤد کے پاس آ گئے، فزعان منہم، وہ انہیں ذرا ان سے خوف لائق ہوا، اتنے عجیب طریقے سے کوئی گھر میں گھس آئے تو خوف تو ہوگا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا گھبرائیں منا، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہمارے درمیان ایک تنازع ہے، ہم میں سے بعض نے بعض کے اوپر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، ہمارا ایک تنازع ہے اسے حل فرما دیں۔ ولا تشتت، اور اس ہمارے معاملے کو پس پشت نہ ڈالیں، یعنی وہ لمبی تاریخ نہ دیں گے جی اگلے مہینے آنا سماعت ہوگی، بلکہ فوری طور پر ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاط، اور اس معاملے میں جو سیدھی راہ ہے وہ ہمیں سجھا دیجئے تاکہ ہم اپنے معاملے کو اس طرح سیٹل کر لیں جیسے آپ بتائیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، جو بھی فریق تھا، جو مدعی کہہ لیجئے، وہ اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ اِنَّ هَٰذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، لَهُ 99 نَاجَةً، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، میرے پاس ایک ہی ہے،
فقالا تو یہ کہتا ہے اکفلنی، ہاں یہ بھی میری اس میں شامل کر دو، میرے حوالے کر دو اس کو بھی، وعزنی فی الخطاب، اور بات کرنے میں یہ میرے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے. یعنی ویسے جیسے کوئی جسمانی طور پہ پہلوان بھاری ہو، اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے زبان کی، اور وہ کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے. تو یہ اگرچہ کہ حق پر میں ہوں اور اس کے پاس 99 ہیں، یہ 100ویں مانگنے کے لیے بھی دلائل ایسے دے رہا ہے کہ مجھ سے وہ جواب بن نہیں پڑ رہا. لیکن اتنا تو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا کہ اسے نہیں دینی چاہیے، تو آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے کہ ہمارے معاملے میں آپ فیصلہ کر دیجئے. قالا، اب ظاہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے وہ دوسرے سے بھی پوچھا ہوگا. ایک آدمی کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ دونوں فریقوں کو سن کر رائے قائم کرو، نہیں تو ایک آدمی تو اپنے نقطہ نظر سے آ کے جو کہانی سنائے گا سنائے گا، دوسرے کی بھی بات سنو، تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آئے، تو وہ تو سارا انہوں نے سن کے اس کے بعد فیصلہ کیا ہوگا. قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نیاجی، انہوں نے وہ جو 99 دمیوں والا تھا اس سے کہا کہ تو نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یہ جو تو نے ڈیمانڈ کی ہے اپنی 99 دمبیوں کے ساتھ اس کی ایک دمبی کی بھی اپنے 100 پورے کرنے کے لیے، یہ تو نے زیادتی کی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، جو پارٹنر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی والی حرکتیں کر ہی جاتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ زیادتی نہیں کرتے. باقی پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کر جاتے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں، وہ تھوڑے ہوتے ہیں. اب یہ انہوں نے فیصلہ تو کر دیا، یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہیں کوئی خیال آیا، وَظَنَّ داؤد علیہ السلام کو اب سمجھ آئی، انما فتناہ، کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، اس کا امتحان لیا ہے. فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی، استغفار کیا. وخر راکعا واناب، اور گر پڑے رکوع میں اور رجوع کرتے ہوئے. اب یہ دیکھیے اس میں اس معاملے میں پڑھنا کہ وہ معاملہ تھا کیا، یہ اہم نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پر اتنے انعامات تھے، اللہ ان سے بالکل راضی تھے، کوئی ناراضگی نہیں تھی، لیکن یہ کہ ان کا امتحان پھر بھی ہوا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو امتحان سے رستگاری کسی کی بھی نہیں ہے. اس امتحان میں انہیں اشارہ ہو گیا کہ یہ کوئی امتحان تھا جس میں یقیناً وہ کوئی غلط فیصلہ کر رہے تھے، یا کسی غلط سائٹ پہ کھڑے تھے، یا موقف ٹھیک نہیں تھا. اس بات سے انہیں سمجھ آئی کہ میں غلطی پر تھا، لہٰذا اپنی غلطی کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیا، اور یہ کہ اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع بھی ہوئے. وَغَفَرْنَا لَهُ، تو ہم نے اسے بخش دیا وہ جو بھی معاملہ تھا، ذالک، وہ گناہ معاف کر دیا، یا یہ کہ وہ جو ان کی غلطی تھی وہ معاف کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور وہ بے شک ہمارے ہاں اس کا بہت درجہ بھی ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی بہت اعلیٰ ہے، بہت درجے والا ہے اور اعلیٰ ٹھکانے والا ہے. اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ درجوں والوں کے امتحان ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کا ہوا، ایسے ہی داؤد علیہ السلام کا بھی ہوا، درجوں کے باوجود ہوا. اور دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ایسی کوئی غلطی جس کے نتیجے میں آدمی کو کوئی نئی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے توبہ بھی کر لی، وہ غلطی اس کی سمجھ میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس کے درجے بڑھانے کا باعث بنتی ہے. یہ وہ بات ہے جو ہم نے سورہ فرقان میں پڑھی تھی کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدلون السیئات الحسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے. یا داؤد، اے داؤد، انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، آپ کو ہم نے زمین کے اوپر خلافت عطا کی ہے، نیابت عطا کی ہے. یہ جو ہم قائمم بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی نیابت کرنے کے لیے آپ کو مامور کیا، اپوائنٹ کیا ہے. آپ نے لوگ فی الارض، زمین کے اوپر، فاحکم بین الناس، تو آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بالحق، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، قائمم بالقسط. وہ جو امت مسلموں کو کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہی بات حضرت داؤد علیہ السلام سے کہی، ہم نے آپ کو زمین کے اوپر یہ جانشینی اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ،
اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کریں۔ خواہش نفس کی پیروی، اس سے لوگوں نے پھر وہ اوپر والی بات کے ساتھ جوڑ کے پتہ نہیں کیا کیا 99 بیویاں تو ایک بیوی، تو لمبے کہانیاں بنا لی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اور اپنی قوم سے ایک دن پہلے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ قوم پوری کو گمراہ کر دیا سامری نے پیچھے، اور اللہ نے کہا یہ تمہارا ایک دن جلدی آنے کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ نفس کی عام کوئی کسی خواہش کی پیروی تو نہیں تھی، یہ وہ جو انسان کے اندر ایک جلد بازی کی کیفیت ہے وہ نیکی کے لیے ظاہر ہوئی، اللہ سے ملاقات کریں، اللہ سے جلدی ملاقات ہو جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی قرآن مجید کی جو ہے وہ سیکھنا چاہتے تھے۔ تو اسی طرح کا معاملہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اللہ کی طرف جو ہے نا وہ عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی حضوری میں رہنا، بجائے اس کے کہ دنیا کے امور نپٹانا۔ اس میں تو گویا انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا، کسی کی بات سنی اب تو وہ یاد کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو دل میں یاد ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت تو نہیں رہتی۔ جیسے آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں تو جس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو لوگوں کے معاملات سلجھاتے ہوئے تو اس طرح اللہ یاد نہیں ہوتا۔ تو جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قرب رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان پر یہ کیفیت گراں گزرتی ہے، وہ ان دھندوں سے کٹ کر گویا اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو وقت اپنا ان امور میں صرف کرتے تھے، جس میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا خیال دل میں رکھنا، اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنا، جس سے کہ انہیں ایک وہ لذت بھی ملتی تھی، سکون بھی ملتا تھا، اطمینان بھی ہوتا تھا، تو کاروبار حکومت کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتے ہوں تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو آپ کو ایک ذمہ داری پر مامور کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کی جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر یہ کام بھی بے شک کیجئے، لیکن پہلے اس ذمہ داری کو نبھائیے۔ لوگوں کے مقدمات ہیں، ان کے فیصلے کیجئے، وہ ان کو جو ہے نا انصاف کی ضرورت ہے۔ اگر وہ معاملہ کل پہ چلا جائے تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، تو آپ کو ان امور کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جیسے سورہ انشراح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گی نا کہ ہم نے آپ کے اوپر سے جو بوجھ تھا وہ ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور آخر میں کیا کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ جب آپ اپنی ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں پھر آپ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، ادھر ہی متوجہ ہو جائیں۔ یعنی یہ جو آپ کی شدید خواہش ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی، یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد ہونا چاہیے۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کو اللہ کی راہ سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں ایک بات ہے کہ انسان جو ہے کمزور، اس کمزور انسان کو شیطان جو نیکی کے راستے بھی جو ہے ہٹانے کی ذمہ داری سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے علامہ نے ایک طرف اشارہ کیا ہے نا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، کہ یہ انسان جس نے دنیا کے اوپر عدل قائم کرنا ہے، شیطان چاہتا ہے ظلم رہے، اس کو بجائے یہ عدل قائم کرنے کی محنت اور جد و جہد کرنے کے، اسے خانقاہی نظام کے اندر جو ہے نا وہ دھسا دو۔ یہ بس ٹھیک ہے یوں ہی بیٹھا رہے، اللہ کو یاد کرنے میں لگا رہے، یہ نظام کو درست کرنے کی طرف نہ آئے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو، جواب دہی کے دن کو بھول بیٹھے۔